20-25% اگر بچہ جل گیا ہے نا تو یہ بہت سیریس ہے. میرے پاس ایک والدہ آئی, ان کا بچہ چائے پی رہا تھا اور وہ اس سے جل گیا, تو اس نے کہا کہ میں نے اب زندگی میں چائے نہیں پینی. سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ نشان چلا جائے گا؟ تو جی ہاں, جلے ہوئے کا نشان چلا جاتا ہے. جب بھی کوئی حصہ جسم کا جل جائے, بچے کو زمین پہ آپ رول کرنا شروع کر دیں, یا آپ کوئی بلینکٹ لے کے اس سے اس کو فوراً ریپ اراؤنڈ کر دیں. تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 20 سے 25 منٹ اس کو ٹیپ واٹر کے نیچے واش کرتے رہنا. آپ اسٹیپ ڈسٹینس یہ سکھائیں, ان کو گرم چیز ٹچ کر کے دکھائیں کہ یہ ہاٹ ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ واقعی کسی نے بہت زبردست جملہ کہا. ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ہدایات بتائیں, ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک بچہ کھیلتے ہوئے آگ, گرم پانی یا بجلی کے جھٹکوں کے زد میں آ جائے اور یہ معصوم ہنسی درد, خوف, چیخو پکار میں بدل جاتی ہے. یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب برن ان چلڈرن ایک میڈیکل ٹاپک نہیں بلکہ ایمرجنسی بن جاتا ہے. اسی لیے اس موضوع کو سمجھنا ہر والدین, استاد اور عام شہری کے لیے بہت ضروری ہے. میرا نام بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران شہزاد, اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجری فرام میو ہاسپٹل. ان سے ہم جانتے ہیں, بتائیے گا کہ جلنے کے واقعات آئے روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں, ٹی وی چینلز کی سکرینز پر دیکھتے ہیں, یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی بچے پر گرم پانی گر جائے, وہ آگ کے زد میں آ جائے, تو وہاں موجود لوگوں کے لیے پہلا وہ کون سے میجرلی سٹیپ ہو سکتے ہیں کہ جن کو انہیں فالو کرنا چاہیے؟ کہ اگر خدا نخواستہ بچہ گرم پانی سے جل رہا ہے, بچہ آگ سے جل رہا ہے, تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, وہ جو جس چیز سے جل رہا ہے نا, اس کو آپ نے فوراً اس سے دور کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جیسے اگر سپوز آگ لگی ہے تو دیکھیں جس چیز سے آگ لگی ہے, ایک تو سب سے پہلے اس کو دور کریں. پھر یہ ہے کہ اس کے کپڑوں کو, جس کو آگ لگی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے یا بڑے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں آگ لگے ہو. اس میں سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ اس کی آگ کو بجھانا ہے. اس میں بڑا آسان یہ ہے کہ بچے کو زمین پہ آپ رول کرنا شروع کر دیں, تو اس سے آگ اس کی بجھ جائے گی. یا آپ کوئی بلینکٹ لے کے اس سے اس کو فوراً ریپ اراؤنڈ کر دیں, تو اس سے بھی آکسیجن کی سپلائی ختم ہو جائے گی, تو آگ بجھ جائے گی. اور پھر فوراً اس کے کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے نا, اس کو ریموو کر دیں. صحیح. اسی طرح اگر گرم پانی سے جلا ہے تو گرم پانی چونکہ اس کے کپڑوں پہ گر گیا ہے, تو وہ جتنی دیر تک اس کے کانٹیکٹ میں رہیں گے اس کی سکن کے ساتھ, وہ جلتا رہے گا. فوراً اس کے کپڑوں کو ریموو کر دینا چاہیے. پھر نیکسٹ سٹیپ جو ہے نا وہ آگے فالو کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بچہ جل گیا ہے اور اب اوبویسلی نیکسٹ اسٹیپ ہے ہاسپٹل کا, تو اس سلسلے میں کیا کیا احتیاطیں ہیں جو بہت ضروری ہیں؟ اچھا, اس میں ہاسپٹل جانے سے پہلے نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے بچے کو واش کرنا. جب بھی کوئی حصہ جسم کا جل جائے تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ 20 سے 25 منٹ اس کو ٹیپ واٹر کے نیچے واش کرتے رہنا آپ نے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اکثر لوگ اس کو مس کر دیتے ہیں اور مختلف ریمیڈیز گھر میں, وہ ٹوتھ پیسٹ لگا لیں, دودھ لگا لیں, انڈا لگا لیں, نمک لگا لیں. یہ تو بہت عام چیز ہے. یہ اتنی کامن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے جو جلا ہوا حصہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے بھی کوئی انگلی وغیرہ آگ سے جلتی تھی تو فوراً ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے تھے. ٹوتھ پیسٹ یہ کام کرتی ہے, لیکن بڑا کول فیل ہوتا تھا. کول یہی میں بتانا. وہ اصل میں ٹھنڈک کا احساس ضرور دیتی ہے, لیکن وہ اس جلنے کے عمل کو روکتی نہیں ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر ٹیپ واٹر کے نیچے سپوز ہاتھ جل گیا تو ایسے 20 منٹ کے لیے اس کو واش کرتے رہنا ہے. نہ پانی گرم ہونا چاہیے نہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. نارمل ٹیپ واٹر جو روم ٹمپریچر کا ہوتا ہے, اس میں 20 منٹ تک اس کو واش کرتے رہیں گے, تو پانی سے ہیٹ جو ہے وہ نکلتی رہے گی اور وہ حصہ اس گہرائی میں نہیں جلے گا جس گہرائی میں وہ جل جانا چاہیے. اب میرا آپ سے ایک ایسا اہم سوال ہے, بلکہ میں سے کہوں گا $1 ملین کوسچن, جو عام طور پر ہر بچے کے والدین کا ذہن میں آتا ہے کہ اگر اس کے بچے کا کوئی بھی حصہ جل گیا ہے تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب اس کا نشان تو چلا جائے گا نا؟ تو کیا ایسی بھی دوائی یا ایسی بھی کوئی چیز موجود ہے, ٹیکنالوجی, کہ جلے ہوئے کا نشان ہمیشہ کے لیے مکمل طور پہ چلا جائے؟ اچھا, یہ والا کویسچن نا جیسے ہی مریض ہماری ایمرجنسی میں یا ہمارے آؤٹ ڈور میں آئے گا اندر, تو اس کا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب یہ نشان چلا جائے گا؟ تو جی ہاں, جلے ہوئے کا نشان چلا جاتا ہے,
لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اسکن کس گہرائی میں جلی ہے, کس ڈگری کا برن ہے. جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن ہوتا ہے اس میں نشان تقریباً چلا جاتا ہے, لیکن جو تھرڈ اور فورتھ ڈگری برنز ہوتے ہیں وہ بغیر پلاسٹک سرجری کیے ہیل نہیں ہوتے. آپ ہمارے ان ویورز کو, ان پیرنٹس کو وہ کیا پریکاشن میئرز بتائیں گے کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ, بچوں کو کچن سے دور رکھنا ہے, چولہے سے دور رکھنا ہے, اس بارے میں بھی ذرا گائیڈ کریں. یہ چیز والدین کو واقعی بہت احتیاط کرنی چاہیے. بعض اوقات میرے پاس ایک والدہ آئی, ان کا بچہ چائے پی رہا تھا اور وہ اس سے جل گیا, تو اس نے کہا کہ میں نے اب زندگی میں چائے نہیں پی دی. یعنی اتنا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں کہ جیسے گرم چیز ہے تو وہ بچوں کی پہنچ سے آپ نے اونچی رکھنی ہے. جیسے آپ چائے پی رہے ہیں تو آپ اپنی سائڈ ٹیبل پہ نہ رکھیں. آپ جو کچن کی شیلف میں اگر پانی گرم کر رہے ہیں, دودھ گرم کر رہے ہیں, اور جو اس کا ہینڈل ہے اس کو باہر کی طرف نہ رکھیں, کیونکہ بچے اکثر کیا کرتے ہیں وہ کیوریوسٹی میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں تو وہ ساری چائے یا پانی ان کے اوپر گر جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ بچوں کو 3 to 5 اسٹیپ ڈسٹینس یہ سکھائیں. ان کو گرم چیز ٹچ کر کے دکھائیں کہ یہ ہاٹ ہے, ہاٹ, اور ان کو پھر یہ شروع سے ہی ان کو گائیڈ کریں کہ آپ نے 3 to 5 اسٹیپ ہاٹ چیز سے دور رہنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں میں برن کس حد تک سیریس ہو سکتا ہے؟ اچھا اس میں جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا ٹوٹل باڈی سرفیس ایریا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنا جلا ہوا ہے بچہ نا. تو بچوں کا جو سرفیس ایریا ہوتا ہے بڑوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے, بیلی کا اور چیسٹ کا, بیک کا, یہ زیادہ ہوتا ہے بڑوں کی نسبت جو ہے نا. تو نارملی 20 to 25% اگر بچہ جل گیا ہے نا تو یہ بہت سیریس ہے. یعنی اگر بچہ 20 سے 25% جل گیا ہے تو یہ اس کے لیے لائف تھریٹننگ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ ڈینجرس ہے. بڑے پھر بھی کوپ کر جاتے ہیں, لیکن بچوں کے اندر چونکہ ریزروز کم ہوتے ہیں اور وہ بہت جلدی برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر وہی کہوں گا, دیکھیں جلنے سے بچایا جا سکتا ہے. جب وہ جل گیا پھر اس نے 2 سے 3 ہفتے لینے ہیں اس سکن نے ہیل ہونے کے لیے. تو اس کا کوئی پھر اس کے بعد پلاسٹک سرجری یا ڈریسنگز کے بغیر کوئی میئرز نہیں ہے. اس لیے جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں اسی سے آپ کے بچے جلنے سے بچ سکتے ہیں. احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ واقعی کسی نے بہت زبردست جملہ کہا. ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں ہدایات بتائیں, جو انسٹرکشنز بتائیں, اگر ہم اس کو فالو کریں تو یقیناً ہم اس بڑی مشکل سے بچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.